ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں قوت برداشت کے حوالے سے کچھ واقعات احادیث سے ذکر کیے تھے، جس سے یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کس قدر تحمل مزاجی، بردباری اور قوت برداشت کا درس دیتا ہے۔ تو آج اس میں کچھ اور باتیں شامل کر کے اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحلیم کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی آیات ہیں، تو یہ آیت ذکر کرنے سے یہی مراد ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حلیم ہے، اور کس قدر زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر برداشت کرتا ہے، وہ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لے، یعنی فوری پکڑ لے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، البتہ ان کے لیے عذاب جلدی لے آئے۔ تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی عذاب لے کر آتا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب جلدی پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر کوئی رینگنے والا نہ چھوڑے، یعنی انسان ہی نہیں، باقی سب رینگنے والے بھی، جاندار جانور، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ انسان کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے نا۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت مقررہ تک ان کو مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حلیمی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر برداشت کرتا ہے، مخلوق کے گناہوں کے باوجود جلدی عذاب لے کر نہیں آتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ بھی اسی مفہوم کی آیت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لے ان کے ظلم کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی پشت پر کوئی رینگنے والا نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے کہ اب سنبھل جائیں، اب سنور جائیں، اب توبہ کر لیں، اب پلٹ آئیں، اب لوٹ آئیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برداشت ہے، اور کمال برداشت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب اولاد کا سوال کیا، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرما، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو حلیم بچے کی بشارت دی جو بردبار ہوگا، انتہائی اس میں قوت برداشت ہوگی۔ آپ کو اس کا اندازہ وہاں ہو جائے گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جس بچے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی تھی وہ واقعی حلیم ثابت ہوا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حل عطا علیک یوم کان اشد من یوم احد، کہ احد والے دن سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کوئی آیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہیں
کہ جنگ احد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک زخمی ہوا تھا اور شدید ہوا تھا اور دندان مبارک بھی ٹوٹے تھے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام ایک گڑھے میں گر گئے تھے اور شدید تکلیف میں تھے، تو ایسی حالت تھی۔ تو سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سخت آپ پر کوئی دن آیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ طائف والے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، وہ مشہور و معروف بات ہے۔ تو اس دن آپ نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو تباہ کرنے کا کہا۔ تو آپ اندازہ کریں ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر برداشت تھی کہ جن لوگوں نے اتنا شدید زخمی کر دیا کہ وہ ساری صورتحال آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تکلیف میں ہے نبی علیہ السلام، اور آپ فرشتوں کے کہنے پر یہ نہیں فرما رہے ٹھیک ہے ان کو تباہ کر دو، بلکہ فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، بلکہ مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہاں کے علاقے سے ان کی نسلوں سے لوگ پھر ایسے ہی پیدا ہوئے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر تکلیف میں نبی علیہ السلام ہیں، اور اس قدر آپ نے تحمل مزاجی کا اور قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیا ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی میں کچھ تو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں ناظرین، سیاسی معاملات ہیں، کسی کا کوئی لیڈر ہے، کسی کا کوئی لیڈر ہے، تو ٹھیک ہے سارے ایک دوسرے اپنے اپنے لیڈر کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں، لیکن 9 مئی کے واقعات میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کہ کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، لیکن ہوا تو ہے، اور لوگوں کا کس قدر نقصان ہوا ہے، اور کس قدر زیادہ جو ہے وہ ملک میں تباہی مچی ہے۔ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ یہ برداشت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی میں صفت حلیمی نظر ہی نہیں آتی، اور یہ سب کچھ عدم برداشت کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح ہوتا رہتا ہے ہمارے ملک میں، اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں بیان فرمایا کہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کسی نبی کے حوالے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے نبیوں میں سے ایک انبیاء کو دیکھا، یعنی آپ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ضربہ قومہ، اس نبی کی قوم نے اس کو اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، تو وہ اپنے چہرے سے اپنا لہو صاف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یقول رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یقیناً یہ مجھے نہیں جانتے، یعنی میرے مرتبے سے لا علم ہیں۔ تو یہ واقعہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، اور آپ گزشتہ انبیاء میں سے کسی کا بیان فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے گزشتہ انبیاء میں سے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ان کی قوموں نے ستایا تو ہے ہی، اور بہت زیادہ تکلیف بھی دی ہے۔ تو دیکھیں انبیاء کا کس قدر کمال قوت برداشت ہوتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی اس کا درس دیا ہے اور بھرپور دیا ہے۔ تو فرمایا کہ طوبیٰ لمن ملک لسانہ، آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو خوشخبری دی ہے جنت کی جو صفت حلم سے متصف ہے، نہ کہ جس میں عدم برداشت ہے۔ اور اسی طرح نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا وما من شیء احب الی اللہ من الحلم، اللہ تعالیٰ کو حلم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو عند الکرب، آپ علیہ السلام کسی تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اس میں یعنی اس وظیفے میں، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم کا ذکر ہے، یعنی جب انسان کو تکلیف ہو روحانی یا جسمانی تو اس میں برداشت ہوگی تو اس کو جو ہے وہ سہ سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت حلیمی کے ساتھ یہ جو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، بہت زبردست وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ تو اسی طرح جو بردباری ہے اور حلم ہے، تحمل مزاجی ہے، اس حوالے سے تو ایک صحابی وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ان لی قرابۃ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ یقطعونی، اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں، واحسن الیہم ویسیئون الی، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں،
وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ یہ ہے وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ میں ان سے بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ اپنی بات بتا رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت اچھی لگی۔ فرمایا لَإِن كُنتَ كَمَا قُلْتَ اگر تو ایسا ہی ہے فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ تو ان کے منہ میں گرم ریت ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ مددگار رہے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے دوستو، برادری میں ہوتے ہوئے انسان کو کمال قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے یعنی قوت برداشت کے حوالے سے علماء کیا کہتے ہیں، لقمان حکیم علیہ السلام وہ کہتے ہیں ثلاثۃ لا یعرفون الا عند ثلاثہ، تین لوگ ایسے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں کہ وہ تین مواقع پر ہی ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ایک تو وہ ہے لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، کس آدمی میں کس قدر حلم اور بردباری ہے وہ غصے کے وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ جب غصہ آیا اور وہ کس قدر قوت برداشت کا مظاہرہ کرے گا، تحمل مزاجی کا اور بردباری کا، یہ غصے کے وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ ولا الشجاع الا عند الحرب، جو بہادر آدمی ہے نا اس کی بہادری کا جنگ کے موقع پر ہی پتہ لگتا ہے۔ ولا الاخ الا عند الحاجۃ الیہ، بھائی کا، دوست کا، آشنا کا، ہاں جی، وہ جب اس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے، کام ہوتا ہے اس کا، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی کمال بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر یہ نہیں ہے کہ تیرا مال اور تیری اولاد زیادہ ہو جائے، ولکن الخیر ان یکثر علمک ویعظم حلمک، خیر یہ ہے کہ تیرا علم جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے اور تیرا حلم جو ہے، تیری بردباری جو ہے وہ عظیم ہو جائے۔ یہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حکیمانہ بات بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری بات کہتے ہیں، فرمایا ان اول ما عوض الحلیم من حلمہ ان الناس کلہم اعوانہ علی الجاہل، کہ جو حلیم آدمی ہے اس کے حلم کے عوض جو اس کو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگ اس حلیم آدمی کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ یہ کس قدر اعلیٰ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور حلم کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لا یبلغ العبد مبلغ الرائے حتی یغلب حلمہ جہلہ، آدمی ثواب رائے کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کا حلم اس کی جہالت پر غالب نہ آ جائے۔ اور اس حوالے سے حضرت زین العابدین یعنی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کو بتاتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین فرماتے، وہ شعر ہے ان کی ایک نظم ہے، اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں ما احلم اللہ انی حیث امہلنی وقد تمادیت فی ذنبی ویسترونی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے کر کس قدر مجھ سے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی میں گناہ کر رہا ہوں، اپنی سرکشی میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا رب میری پردہ پوشی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کمال بردباری سے پیش آ رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہے، تو بندوں کو بھی بندوں کے ساتھ بردباری سے اور حلم سے پیش آنا چاہیے۔ اس حوالے سے آخری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ اگر انسان میں حلم ہو، بردباری ہو، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے تکسب المرء محبت اللہ و رضوانہ، کہ جس آدمی میں حلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو حلم رکھتا ہے اس کی عقل پوری ہے، کمال ہے، اور اس کا سینہ کھلا ہوا ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی مدد ایسے آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قلیل من الخلق من یتصف بہ، لوگوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صفت حلیم سے متصف ہوتے ہیں۔ یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے، اولیاء کی صفت بھی ہے۔ اولیاء میں سے سب سے اونچے درجے میں انبیاء ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر انسان میں صفت حلم ہے تو وہ مرتبہ ولایت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اور جو حلم ہے اس کی وجہ سے دشمنی ختم ہوتی ہے، بغض ختم ہوتا ہے اور حسد ختم ہوتا ہے، اور لوگوں کے دل جو ہے وہ ایسے آدمی کی طرف جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ اور
صفت حلم رکھنے والا آدمی وہ مستحق ہے اس بات کا درجات العلا، بلند درجات کا، والجزال اوفا، اور پورے بدلے کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن عطا کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری گفتگو سے امید کی جاتی ہے کہ ہم اس کا مفہوم سمجھ گئے ہیں کہ اسلام ہمیں کس قدر زور سے جو ہے وہ اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو ہماری آئندہ کی گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ گالی دینا، چونکہ جب عدم برداشت ہو تو شروعات پھر گالم گلوچ سے ہوتی ہے، یہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اسی بات کو لیے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔